یار ذرا سوچئے، یہ ظلم و ستم، جبر و قید خانے کا پروپگنڈا اسلامی ممالک، مسلم ممالک میں ہی کیوں ہے؟ مسلم خواتین ہی اس پروپگنڈے کا شکار کیوں ہے؟ سوچیے ذرا، کیا دوسرے مذاہب کے اندر سسٹر اور مدر کا تصور موجود نہیں ہے؟ خصوصی طور پر عیسائیت کے اندر بالکل موجود ہے۔ کیا وہاں ان کے ہاں جو ننے سسٹر اور مدر کی صورت کے اندر موجود ہیں، کیا وہ سروں کو اسکارف سے ڈھانپ نہیں لیتی؟ بتائیں، ڈھانپ لیتی ہے؟ اگر اسکارف لینا ایک جبر ہے تو پھر وہ ایک عیسائی نان پر، چاہے وہ سسٹر ہو چاہے وہ مدر ہو، اس پر بھی جبر ہے اگر یہ جبر ہے۔ لیکن یہ ننخواہ برطانیہ کی ہو یا فرانس کی ہو، ناروے کی ہو یا ہائی لینڈ کی ہو، اٹلی کی ہو یا جرمنی کی ہو، جب سر پر اسکارف لیتی ہے تو پورا یورپ اسے جھک کر سسٹر اور مدر کہتا ہے، سسٹر اور مدر کہہ کر پکارتا ہے۔ لیکن یہی اسکارف ترکی، انڈونیشیا، ملیشیا، سعودی عرب اور پاکستان کی عورت سر پر رکھ لیتی ہے تو اسے نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اسے جہل، گنوار، غیر ترقی یافتہ کہا جاتا ہے۔ یار بتائیں، کیا یہ دونوں صورتحال دماغ کے اندر محفوظ کرنے کے بعد کوئی ایسی صورت بچتی ہے، کوئی ایسا تصور ذہن کے اندر رہتا ہے کہ جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ پردہ اسکارف ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یا پھر پردہ روشن خیالی کے لیے خطرہ ہے، یا پھر حجاب وسعت فکر کے لیے ایک زنجیر ثابت ہو رہی ہے؟ اس طرح کا تصور پھر بچتا ہے؟ بالکل نہیں بچتا۔ تو بھائی اس وقت پورے یورپ کے اندر، یہ خصوصی طور پر سماعت کرنے، پورے یورپ کے اندر اس وقت موجودہ حالت کے اندر چھوٹے بڑے تقریباً 7 لاکھ چرچ ہیں اور مذہبی سکول ہیں۔ 7 لاکھ چرچ اور مذہبی اسکول موجود ہیں۔ امریکہ کے اندر 1,22,000 چرچ ہے۔ امریکہ کے اندر 1,22,000 چرچ موجود ہیں۔ کوٹ کیجئے گا، ان 8,22,000 چرچوں میں تقریباً 26 لاکھ ننے سسٹر اور مدر موجود ہیں۔ کتنی؟ 26 لاکھ ننے موجود ہیں، اور یہ تمام ننے اپنے سروں پر اسکارف لیتی ہیں، اپنے سروں کو ڈھانپ کر رکھتی ہیں، ایک برقع نما ڈھیلا سا گاؤن پہنتی ہیں، ڈھیلا سا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے چست جاذب نظر، وہ چست بھی نہیں ہوتا، جاذب نظر بھی نہیں ہوتا ہے، ایک ڈھیلا ڈھالا سا گاؤن پہنتی ہے۔ اگر ان کے گاؤن اور اسکارفوں کے باوجود وہاں ترقی ہوئی تو مسلم دنیا ترقی نہیں کر سکتی؟ بتائیں ذرا، اگر وہاں 26 لاکھ اس طرح کی سر کو ڈھانپنے والی خواتین موجود ہیں اور بالکل انہیں محترم سمجھا جاتا ہے، احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اگر وہ موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے وہاں ترقی نہیں روک سکی تو اسلامی معاشرے کے اندر بھی ترقی نہیں روک سکتے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بابا یہ حجاب کے خلاف تہذیبی اور ثقافتی دہشت گردی اس لیے ہے کہ تم سے تمہاری قوم کا مستقبل وابستہ ہے، تم مستقبل کے قومی ہیرو ہو، تمہارے ساتھ جو فکر فردہ ہے نا وہ وابستہ ہے، ایک مستقبل کا ایک مکمل طور پر معاشرہ وابستہ ہے۔ تمہاری گود سے صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم کی صورت میں فلاح امت کی صبحیں پھوٹ سکتی ہیں، تمہاری غیرت کا ارتقاء اور اس کی بقا کی تاریخ رقم کی جا سکتی ہے۔ تم وہ حیادار قوم ہو، وہ عفت کی چادر میں لپٹی قوم ہو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آج بھی آپ کے اس معاشرے کے اندر ایسے افراد پیدا ہو سکتے ہیں، جی، فکری اور انقلابی سوچ کے حاملین لوگ آج بھی اس معاشرے کے اندر تیار ہو سکتے ہیں، تیار کیے جا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تمہاری حیا زندگی کے چمن میں بہار کے شگوفے کھلا سکتی ہے۔ ذرا کوشش کر کے دیکھیں، جی ذرا فکری راہ کے متمنی ہو کر دیکھیں، جی تمہارے رت جگے ملت کا مقدر جگا سکتے ہیں۔
اے دختران ملت، اس جنگ میں تمہارا کردار بہت اہم ہے، تمہارا کردار بہت اہم ہے۔ اے بناتے اسلام، یہ جنگ اسلحہ سے لبریز جنگ نہیں ہے، یہ ایک ثقافتی جنگ ہے، یہ ایک تہذیبی جنگ ہے، یہ ایک سرد جنگ ہے، یہ ایک سرد جنگ ہے۔ آؤ اس جنگ کے خلاف اپنا عملی کردار دکھاؤ، اس جنگ کے خلاف اپنا جو اسوہ حسنہ کی صورت کے اندر آپ کو عملی نمونہ ملا ہے، آؤ اس نمونے کو اپنا کر مثالی کردار بن جاؤ، اس سرد جنگ کو مکمل طور پر ختم کر دو، مکمل طور پر ختم کر دو۔ تمہیں اپنی پاک تہذیب و ثقافت میں نقب لگانے والوں کو بے نقاب کرنا ہے، انہیں جو اسلام دشمن عناصر ہے انہیں کیا کرنا ہے؟ ناکام کرنا ہے، انہیں کامیاب ہونے نہیں دینا۔ اگر وہ کامیاب ہو گئے پھر تمہاری عصمتیں تار تار ہو جائیں گی، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو پھر ایک اسلامی معاشرہ بکھر جائے گا، جسے بڑی محنت کے بعد ہمارے اسلاف نے ترتیب دیا، بڑی محنتیں لگیں، بڑی قربانیاں دی گئی۔ وہ کیا کہیں گے؟ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے۔ اگر اپنے اسلاف کی تعلیم پر چلنا چاہتی ہو تو آؤ محمدی تعلیم کے رنگ میں رنگ جاؤ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنا لو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو معیار پردہ دے کر گئے ہیں، جو عفت کا معیار دے کر گئے ہیں، اسے اپنا لو۔ وہ عفت کا معیار ہی تمہارا اصل معیار ہے۔ ہاں جی، خود بھی اسلامی تہذیب پر عمل پیرا رہنا اور دیگر مسلمان دو شہزاؤں کو بھی اسلامی ثقافت سے ہم آہنگ کرنا ہے، اور یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا مشن ہے، اور یہ مشن ہونا چاہیے ہر بی بی کا، ہر بی بی کا، ہر اس عورت کا جس کا اسلام سے تعلق ہے، ناتا ہے، رشتہ ہے۔ ہاں جی، تمہارے سر سے ردائے کھینچنے والے بہت سے دشمن موجود ہیں، تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے، تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔